سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے نا کہ جب تک آپ اپنی اسٹڈی کو اپنے لیے سب سے اہم نہیں بنائیں گے، سب سے انٹرٹیننگ نہیں بنائیں گے، سب سے امپورٹنٹ نہیں بنائیں گے، تو دوسری چیزیں لازمی اس کی جگہ لیں گی. Like when you don't love what you do and you're sitting and you're doing it, this is what your mind is somewhere else. کبھی کبھی آپ بعض اوقات ہمارا دل اسٹڈی کرنے کو بہت دل چاہتا ہے، لیکن جب ہم اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے دل اور دماغ پہ ایک جال بیچ جاتا ہے. تو ہم اس وقت ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا دل اور دماغ بالکل اسٹڈی کی طرف توجہ ہو. دیکھو بچے، اس کی سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے نا کہ جب تک آپ اپنی اسٹڈی کو اپنے لیے سب سے اہم نہیں بنائیں گے، سب سے انٹرٹیننگ نہیں بنائیں گے، سب سے امپورٹنٹ نہیں بنائیں گے، تو دوسری چیزیں لازمی اس کی جگہ لیں گی. Like when you don't love what you do and you're sitting and you're doing it, this is what your mind is somewhere else. کبھی کبھی آپ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ یار دا ڈپلوما اکم کو اونکم اکم کو اونکم میڈیکل میں اکم کو اونکم اکم کو اونکم. So that is what it diminishes your interest, what you study, and secondly, sometimes you are confused about your future, that why you are doing it. So that is what diminishing and declining your interest in the field. So when you have no interest, differently you will be thinking somewhere else. You will be moving somewhere else. Interest نہیں ہو. ڈیسائڈ کرو، کنسلٹ کرو کہ جس طرف تم بڑھ رہے ہو کیا یہی تمہاری منزل ہے. اگر یہی تمہاری منزل ہے تو پھر باہر کی چیزوں کو سوچنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے. میں اکثر اوقات بچوں کو بڑی منزل پر نکلنے کے لیے ایزولیشن کا مشورہ دیتا ہوں. تنہائی، کچھ چیزوں کو تھوڑا کم کریں. فار ایگزامپل، سم ٹائم یو ہیو فرینڈز اینڈ دیٹ فرینڈ از انفلوئنسنگ یور کریکٹر. کبھی تمہارا دوست ہو سکتا ہے وہ تھرو موبائل آپ چیٹ روم میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ میسنجر میں. دنیا گلوبل ہو چکی ہو سکتا ہے گھر میں ہو، بیٹک میں ہو، ماموں کا بیٹا ہو، اس کی سچویشن ہو تمہارے ساتھ، وہ آپ پر انفلوئنس کر رہا ہو، اس کی شخصیت، ان کی باتیں، ان کی لائکس، ان کی ڈس لائکس، ان کی پرائرٹیز. کبھی کبھی گھر میں والدین بھی انفلوئنس کر جاتا ہے. اچھا، کبھی کبھی سچویشن انفلوئنس کر جاتا ہے، یہ بھولنا نہیں ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابو ہٹے کٹے جوان ہوتے ہیں، وہ آپ کو کما کر دے رہے ہوتے ہیں، یا دونوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو گھر کی ساری ذمہ داری، گھر کا برڈن وہ سب یکدم آ گیا. تو اب اس دوران اگر آپ پڑھائی نہیں رہے گی، ذہن کسی اور طرف جائے گا. کچھ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے رویوں میں اس دل سے آ جاتا ہے. ملک کا سچویشن بھی اس پر براہ راست اثر انداز ہے. آپ نیوز دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اچھا نیوز میں نیگیٹو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. فلمیں دیکھتے ہیں، فینٹیسی میں رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی جو فلم میں کسی کردار کیا اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ایک مایاجال میں پنسیل میں ہوتا ہے. دیٹ از واٹ. خواہشات بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یاد رکھو، اسٹڈی میں دل نہ لگانے کی وجہ. جو کہتے ہیں اسٹڈی میں دل نہیں لگتا نا، یاد رکھو خواہشات زیادہ ہوگی. اچھا، خواہشات ضرورت وقت سے پہلے ہو. مثال کے طور پر میں سے کوئی بھی بچہ اگر شادی کے لیے اب اس وقت اسٹرگل کر رہا ہے کہ میری شادی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری اسٹرگل اس وقت تمہاری اپنی صلاحیت کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ تم اپنی صلاحیت پہلے ڈیولپ کرو. شادی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، ترجیحات الگ ہوتی ہیں. تو بچوں، دیر آر مینی مور فیکٹرز. یس، آپ تھوڑا سا خود کو مینیمائز کریں، تھوڑا سا کٹ آف کریں، غیر ضروری دوستوں کو ختم کریں، غیر ضروری سائٹس دیکھنے کو تھوڑا کم کریں. اس کے لیے تھوڑا ایکسرسائز کریں. جو کر رہے ہو اس کو ڈیسائڈ کرو کہ یہ میری منزل ہے، یا پھر کسی اور طرف آ جاؤ، یا پھر اس طرف چلے جاؤ جہاں پر تمہارا دماغ بار بار جا رہا ہے. ایز لے کر آؤ اپنی کریشن اور اسٹڈی میں، ریدر دین کہ آپ بیٹھے ہوئے تو ہو لیکن آپ نہیں بیٹھے ہوئے. لائک if I'm pushing you to study, this is not good. If you push yourself by your own, 1,000 times better than if I push you. اگر میں تمہیں پش کروں کہ ریگولر کلاسز کے لیے آؤ، میں آپ کو پش کروں کہ کل کا سوال یاد کیا کہ نہیں کیا، یہ اسٹڈی نہیں. آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، یہ آپ ایوی آئے، مہمان آئے، مہمان نہ. So this is what I'm saying. Sometimes family, sometimes surrounding, sometimes your friend, sometimes آپ کے خواہشات
کبھی کبھی مطلب ہے کہ کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز کبھی کبھی انسرٹن سچویشن آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں کرتی کیا ہے کہ آپ کو ایک ذہنی انفلوئنس کر کے ڈپریس کر دیتے ہیں، وہ ڈپریشن کی طرح انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اور انزائٹی کر کرتی کیا ہے پروکرسٹینیشن، آپ سست ہو جاتے ہیں، پھر کسی بھی کام میں پہل کرنے کو دل نہیں کرتا، رچاتے ہوتے ہیں، جا سکتی کہ روان نکال ہر پاتی کپڑے پورٹی پن روٹی لٹاپ خراب هل يشير مؤخر ريتم مؤخري والمؤخري مع تنكيك المقناطيس كل شيء ولد برداشت فوج فكرة البيوت اللي تشافر الانكسار كي مصروف ہے یہ دماغ کسی اور طرف ہے، یہ کبھی بھی انٹرسٹ نہیں لے گا اپنی سبجیکٹ میں اور اپنی جو لائن آف ایکشن ہے. اسٹڈی یہ نہیں آپ یاد کریں، اسٹڈی جس فیلڈ ہے نا اس کو سمجھنے کی بات ہے، ضروری نہیں ہے تم صرف لکھتے ہوئے دیکھو، کسی سے سنتے ہوئے دیکھو، ایکچولی کرتے ہوئے ہوتا ہے. علم کے ڈفرنٹ ورژنس ہیں، ڈفرنٹ ویریئنٹس ہیں، ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. کلاس روم میں سرسنال سے بھی ہوتا تھا، گھر میں لیپ ٹاپ میں کام کرتے ہوئے بھی ہوتا تھا، یوٹیوب سے بھی ہوتا تھا، انڈیویجول بھی کرتے سمجھے اس کو بھی ہوتا تھا، کسی ایکسپرٹ کو سمجھے اس سے بھی ہوتا تھا. ایکسٹینڈ کرو ان باتوں کو جو آپ کی فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو ان مست آنا شروع ہو جائے گا. اچھا بات سمجھ لیں، اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہے، پھر کچھ چیزیں اس طرح ہے کہ سائیکالوجی کے ساتھ